بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روز قبل بابا کوڈا نامی اکاؤنٹ، جس کے بارے میں یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ اس اکاؤنٹ کو بھی وہی افراد یا افراد کا گروہ مل کے چلاتا ہے جو پی ٹی آئی کا اپنا پارٹی کا چینل ہے اس کو چلاتا ہے، اور جو عمران احمد خان نیازی کے ذاتی اکاؤنٹ کو چلاتا ہے۔ تو یہ تینوں چینل ایک ہی جگہ سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ سب سے گندی، زہرناک اور گھٹیا بکواس جو ہے وہ بابا کوڈا چینل سے کی جاتی ہے، اس سے کم جو ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی آفیشل سے، اور پھر جو ان کے خیال میں سب سے سوفسٹیکیٹڈ بکواس ہوتی ہے وہ عمران خان کے اپنے چینل سے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عمران خان آفیشل اور بابا کوڈا کو پی ٹی آئی آفیشل ری ٹویٹ بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، تو اس لیے یہ بات بھی آپ کے مد نظر رہنی چاہیے۔ تو لنک میں نے آپ کو تینوں کا بتا دیا۔ بابا کوڈا نے ایک بات اور ایک رپورٹ شیئر کی جس کے اندر بتایا گیا کہ عمران احمد خان نیازی کو جیل کے اندر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور انہیں زہر دیا گیا ہے، اور زہر کے نتیجے کے اندر ان کی آنت کے اندر اور بڑی آنت میں زخم ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں پخانے کے ساتھ بلڈ بھی آیا۔ لیکن جب آپ اس رپورٹ کو ملاحظہ کرتے ہیں تو آپ کی ہنسی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہاسپٹل کا نام لکھا گیا ہے وہ ایمرٹس راولپنڈی ہاسپٹل۔ ہم نے راولپنڈی میں بہت سارے احباب سے پوچھوایا تو انہوں نے بتایا کہ اس نام کا کوئی ہسپتال راولپنڈی یا اسلام آباد کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ویسے بھی عمران احمد خان نیازی جس ڈاکٹروں کے یا جن ڈاکٹروں کے زیر علاج ہیں یا جو ان کی نگرانی کرتے ہیں وہ یا تو پنجاب پولیس کے ملازم ہیں محکمہ جیل کے حوالے سے، جیل خانہ جات کے اپنے بھی تو ملازمین ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز، یا تو وہ پنجاب حکومت کے ملازم ہیں، یا پھر جب وہ بہت زیادہ شور شرابہ ڈالیں تو جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز کے ڈاکٹر ہیں ان کا پینل بنتا ہے۔ یہ پیمز وہی ادارہ ہے جس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا سربراہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس نے عمران احمد خان نیازی کے گنج کے بال لگائے تھے۔ اب ہم کسی کو میو ہاسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین نہیں بنا سکتے تھے، لہذا ہمارا سر صاف ہے۔ عمران احمد خان نیازی ماں لے کے آئی تھی جہیز میں پیمز، تو اس نے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا، اس بندے کی واحد کوالیفیکیشن ہے یار، وہ ہیئر پلانٹیشن کا ڈاکٹر ہے، نہ وہ دل کا ڈاکٹر ہے، نہ وہ پھپھڑوں کا ڈاکٹر ہے، نہ وہ جگر کا ڈاکٹر ہے، نہ وہ معدے کا ڈاکٹر ہے، نہ وہ اعصاب کا ڈاکٹر ہے، نہ وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے۔ وہ اس کا عام میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جعل ساز جو ہے وہ بالوں کا ڈاکٹر ہے، وہ صرف بال جو ہے وہ بوتا ہے سر کے اوپر، تو اس نے عمران احمد خان نیازی کے بال بوئے تھے۔ تو اس انعام کے طور پہ شہنشاہ عالم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، انہوں نے کہا میں نے پیمز دا چیئرمین لا دیو، لا بھی دیتا یار، ایک بڑا ظلم۔ اور آج کل وہ ڈاکٹر سینیٹر ہے اور میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہ عوام کو بھاشن بھی دے رہا ہوتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ زیر علاج ہیں یا تو پیمز کے ڈاکٹر کے یا پنجاب کے۔ یہ ایمرٹس کی رپورٹ کہاں سے نکل ہے؟ ہم نے پوچھوایا وغیرہ، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ بنیادی طور پہ یہ پی ٹی آئی کی ایک جعل سازی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے ان آفیشل مگر آفیشل اکاؤنٹ بابا کوڈا نے اس کے بارے میں شیئرنگ کی۔ کچھ 3 روز پہلے ہماری جو بیٹھک ہوتی ہے ہفتہ وار، اس کے اندر یہ بات زیر بحث آئی بھی کہ یار یہ دیکھیے یہ اس طرح کی میڈیکل رپورٹ سرکولیٹ کرائی جا رہی ہے جو کہ جعلی ہے، فیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ کر دیا بیٹھک کا پروگرام اور اس کے بعد ہم گھروں کو چلے گئے، تو اگلے روز پتہ چلا کہ بھارتی میڈیا نے ایک خبر پھوڑی ہے اس کے مطابق، اور وہ جو بابا کوڈا نے جعلی رپورٹ شیئر کی تھی اس کو بنیاد بنایا گیا کہ چونکہ بڑی آنت سے خون آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اب بھارتی میڈیا اس کا مطلب نکال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ خلاف وضع فطری فعل کیا۔ اب خلاف وضع فطری فعل جو ہے وہ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کے پخانے والی جگہ سے خون رس رہا ہے۔ اچھا، پھر اس خبر کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بھارتی گودی میڈیا نے اس کے اندر ایک کرنل یا میجر بھی ڈال دیا کہ یہ جو ہے یہ جنسی زیادتی جو ہے یہ تو میجر صاحب نے۔ اچھا، بالکل کوئی بنیاد نہیں ہے اس خبر کی، لیکن پی ٹی آئی والے یوتھڑ اگر آپ عمران احمد خان نیازی پورا نام بھی لکھ دیں تو وہ یہ بھی پوچھنے آپ کی پوسٹ پہ آ جائیں گے کہ پورا نام کیوں لکھے، ہی رشتہ دے نہیں وہاں کا، ٹھیک ہے نا۔
کیونکہ وہ اپنی والدہ کو ان کو کوئی اعتراض نہیں نہ ہوتا تو وہ دوسرے کو بھی یہی پوچھتے ہیں. بھائی اس نے سرکاری طور پہ لکھ کے تمام اداروں کو خط لکھوایا تھا کہ میرا نام عمران احمد خان نیازی لکھا جائے. تو آپ اس کے کون سی بیوی میں سے بچے ہیں جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ جمائمہ میں سے ہیں, ریحام میں سے ہیں, کنکی پیرنی میں سے ہیں, یا کسی بے نکائی میں سے ہیں کہ آپ مجھے پوچھنے آ گئے. لیکن چلے خیر چھوڑے اس بات. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ 4-5 روز پہلے تک بابا کوڈا اس طرح کی بکواسیات کر رہا تھا اور کوئی اس کو توجہ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ اس کی جو زہرناک خباستیں ہوتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر توجہ دی جائے یا وقت ضائع کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھارتی میڈیا نے اس کو اٹھا لیا اور انہوں نے اس کے اندر ایک میجر ڈالا اور میجر کے بعد اسے جنسی زیادتی ثابت کر. جیل کے اندر بیٹھے ہوئے 2 ڈاکٹر ہیں, ایک صبح کی شفٹ میں ہوتا ہے, ایک رات کی شفٹ میں ہوتا ہے, شام کی شفٹ میں ہوتا ہے, اور دونوں ہر کھانا عمران خان کو دینے سے پہلے اس کا طبی معائنہ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ اس کو کہیں کوئی زہر نہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو سمجھائے کہ ان گرمیوں کے اندر دیسی کوکڑ دیسی گھی کے اندر تل کے نہیں کھائے جاتے اور ان دنوں کے اندر ڈرائی فروٹ کھانے والے بھی ڈرائی فروٹ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ بیرونی حدت موسم کے اندر یا آب و ہوا میں اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اندرونی نظام کو متاثر کر سکتی ہے. لیکن بھوکے ٹیڈ کٹورا لبیا پانی پی پی آکھڑیا آپریا, ویسے بھوکے جاٹ بھی کوئی لوگ کہندے نے, لیکن نہیں, وہ ہم کسی کی تصدیق تھوڑی کرنا چاہ رہے ہیں. بھوکے ٹیڈ کٹورا لبا پانی پی پی آپڑیا, مصروف کو مفت کا کھانا کھانے کا موقع ملا ہے تو وہ پانی پی پی آپڑ رہا ہے. اس کے نتیجے میں اس قدر شدید گرمی کے اندر جب وہ ڈرائی فروٹ ڈپے گا اور تلے ہوئے مورک کھائے گا تو بھائی جسم جواب دے جائے گا نا. 74 سال کا تو میرا مطلب 75 سال کا تو ہو گیا بابا, تو نہیں ہضم کرتا وہ بابے کا وہ جسم, تو اس میں وہ پیچش آگے لگ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو انہوں نے بتائیے کس طرف جا کر جوڑا. عمران احمد خان نیازی کے ساتھ جنسی زیادتی کا کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور جو ایسا سوچتا ہے وہ بہت گھٹیا آدمی. اب اس کے اوپر 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بھارتی میڈیا نے جو ہے وہ اپنا فوجی مار دیتا ہے. یہ تو ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہا تھا. جو عمران احمد خان نیازی کی باتیں اور اس کے فالورز کی باتیں سن کے اس کے زیر اثر چلنے والے سوشل میڈیائی اکاؤنٹس کی باتیں سن کے بھارتیوں کے سینوں کے اندر ٹھنڈک پڑ رہی تھی. یہ تو وہ یہ باتیں سننا چاہ رہے تھے. تو اگر وہ یہ باتیں سننا چاہ رہے تھے اور یہ سنا رہے تھے تو پھر تو انہیں عمران احمد خان نیازی کو نہیں کہنا چاہیے تھا, ان کی عزت کا دھیان کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کی عزت کا دھیان نہیں ہوا. تو پھر ایک صاحب نے یہ رائے دی, کل میں ایک جگہ کے اوپر شریک تھا, انہوں نے جیسے ایک اور 2 اور باتیں بھی کہیں جو کہ عجیب و غریب تھیں لیکن لاجک میں تھیں, یا نان کنونشنل باتیں کہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ والا جو ہے, یہ 2 نمبری جو ہے, یہ بیسیکلی بیرون ملک مقیم عمرانڈو سوشل میڈیائی اور یوتھ ہیبروں کی حرکت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے, عمران احمد خان نیازی irrelevant ہو چکا تھا, غیر متعلقہ ہو چکا تھا. اگرچہ اس کے پالتو ہر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہتے تھے کہ بس عمران احمد خان نیازی کو لے آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ جنہیں کیا سی کیا میں بھارت سے جنگ کر لوں, اس کو لے آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر وہ 3 سال 7 ماہ 21 دن شریک نہیں ہوا, لیکن اس کو لے آئے تو بات بن جائے گی. ٹھیک ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام تر باتوں کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی اور عمران احمد خان نیازی آہستہ 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 ڈیفیوز ہوتا جا رہا ہے, تو اس نے پھر یہ حرکت کی. لاہور کے اندر وہ صحافی ابھی زندہ ہیں, ایک تو آج کل جیو لاہور کے بیورو چیف بھی ہیں, جو کہ عمران احمد خان نیازی کے پروموٹر رہے ہیں. جب اس کی ٹانگ لنگڑی ہو جاتی تھی, اور یہ لنگڑا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا, یہ بڑی دفعہ لنگڑا ہوا ہے, جب یہ لنگڑا ہو جاتا تھا, اس کا پٹھا پل کر جاتا تھا, تو یہ پھر اپنے سکینڈل چھپوایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جن کو یہ بلا کے کہا کرتا تھا کہ میرا فلانے کے ساتھ سکینڈل چاپ دو. یہ 2-4 تصویریں بھی دے دی ان کو جو کھینچی ہوتی تھیں. اور وہ جناب جنگ اخبار اس کا بہت بڑا پروموٹر تھا, جنگ کے ساتھ کی بھی اس نے سوچریا. میر خلیل الرحمان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اسے میر خلیل الرحمان کی قبر بھی اکھاڑنی چاہیے تھی. عمران احمد خان نیازی جس گندی نسل سے تعلق رکھتا ہے, سارے زمان پار پہ قبضہ کرنے والا یہ برکی اور نیازی جو ہیں, یہ لوگوں کو اسلام اور ایمان پڑھانے چل پڑے ہیں, لیکن
وہ ابھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اس کی یہ وارداتیں جو ہیں میڈیائی وارداتیں، تو اسے میڈیا میں رہنے کا گر آتا ہے۔ اور جو بات یہ بندہ ہمیں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بتایا کرتا تھا، وہ آج کل سب سے بڑا اس کا مرید ہے، مرشد کہتا ہے اس کو، وہ اور اس کی اولاد مرشد کہتی ہے۔ یہ ہمیں اس نے بتایا تھا کالج لائف کے اندر، یونیورسٹی لائف کے اندر نہیں، کالج لائف کے اندر، کہ یار یہ بہت خبیث آدمی ہے، اس کو میڈیا میں رہنے کا گر آتا ہے۔ دیکھو کھیل نہیں رہا، لنگڑا ہو کے پچھلے 2.5 سال سے بیٹھا ہوا ہے، سکینڈل اس کا روزانہ چھپا ہوتا ہے تاکہ میڈیا کے اندر چل رہے، یہ بہت بڑا خبیث آدمی ہے اس حوالے۔ تو اب چونکہ وہ irrelevant ہوا ہے، جب سے یہ نکالا گیا ہے تب سے اس کے اوپر بات ہونا بند ہو گئی تھی، اور آپ اور میں انڈیا کو سیدھے ہو گئے تھے۔ اس طرح کی خاتون ہے محلے کی کہ جب اس کو کوئی توجہ نہ دے تو وہ اپنا گریبان پھاڑ کے نا ہے کہتی ہے میرا مینڈک چوری ہو گیا ہے۔ مائی نے اپنا گریبان آپ پہ پھاڑیا سی خواجہ آصف سے الزام لانا واسطے، پھر کہندی میرا مینڈک چوری ہو گیا ہے۔ وہ یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے نسل کے ایک دو گھر ہر محلے کے اندر پائے جاتے ہیں جہاں پہ ایسی خواتین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مرد خاتون ہے عمران احمد خان نیازی، یہ انہوں نے کہا بھائی کہ عین ممکن ہے کہ اس نے خود چلوا نہ اس کی کوئی بنیاد ہے نہ کچھ ہے۔ پورا میڈیا، یک بھارتی میڈیا جو تھا وہ جنگ کے محاذ کے اوپر تو پاکستانی میڈیا کو فیس نہیں کر سکا۔ اس نے عمران احمد خان نیازی اور اس کے فالوور کی مدد سے ایک جعلی خبر چلا کے ماحول کو موڑنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے میں نے کہا کہ یہ پہلو آپ سے کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ آپ اس پہ زیادہ ہنسنے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کو گمراہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔